کون تھے سکندر اعظم اور کیوں کرنا چاہتے تھے پوری دنیا پر حکمرانی؟ جب وہ سندھ میں آئے تو کیا ہوا؟ آئیے اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سکندر اعظم ایک ایسا نام جو تاریخ میں گونجتا ہے، صرف 32 سال کی عمر اور دنیا کا بڑا حصہ اس کے قدموں تلے۔ آج ہم سکندر اعظم حیرت انگیز تاریخی سفر کے عنوان سے کچھ مواد پر نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور یہ سفر واقعی حیران کن ہے۔ 20 سال میں بادشاہ بننا، یونان کو جوڑنا اور پھر مشرق کی طرف نکل پڑنا۔ تو آج ہم خاص طور پر اس کے ہندوستان تک کے سفر، راجہ پورس سے اس کے ٹکراؤ اور پھر وہ جو اس کی پراسرار موت ہوئی اس پر بات کریں گے۔ بالکل، ان ذرائع کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو مصر، فارس یعنی ایران، پھر افغانستان، یہ سب فتح کرتا ہوا وہ قدیم ہندوستان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یونان سے اتنی دور ہندوستان کیوں؟ کیا چیز تھی جو اسے یہاں کھینچ لائی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، شاید دنیا فتح کرنے کی خواہش یا مشرق کے خزانوں کی کشش۔ بہرحال ان ذرائع کے مطابق 326 قبل مسیح میں وہ دریائے سندھ پار کر کے ہندوستان میں داخل ہوا۔ اچھا، 326 قبل مسیح، اور داخل ہوتے ہی کیا اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ جی ہاں، بالکل۔ خاص طور پر جو دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس سے جنگ ہوئی، وہ تو بہت مشہور ہے۔ ہاں، پورس کا نام تو سنا ہے۔ یہ جنگ کیسی تھی؟ مطلب کیا خاص بات تھی اس میں؟ خاص بات تھی دو بالکل مختلف جنگی انداز کا ٹکراؤ۔ ایک طرف پورس کے وہ کیا کہتے ہیں، جنگی ہاتھی۔ اوہ، ہاتھی! وہ تو قدیم ہندوستانی فوج کی پہچان تھے۔ بالکل، اور دوسری طرف سکندر کے تیز رفتار گھڑ سوار دستے تھے جو کھلے میدانوں میں لڑنے کے ماہر تھے۔ تو یہ بڑا دلچسپ مقابلہ تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سکندر جیتا؟ جی، جنگ تو سکندر نے جیت لی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ پورس کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ اچھا، کس طرح؟ اتنا کہ اس نے نہ صرف پورس کی جان بخشی بلکہ اس کی ریاست بھی اسے واپس کر دی۔ ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مطلب فاتح ہو کر بھی؟ جی، یہ سکندر کی شخصیت کا ایک آپ کہہ لیں پیچیدہ پہلو ہے۔ شاید وہ بہادر دشمن کی قدر کرتا تھا، یا یہ کوئی سیاسی چال تھی کہ ایک مقامی طاقتور حکمران کو ساتھ ملا لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر وہ ہندوستان میں مزید آگے کیوں نہیں بڑھا؟ سنا ہے وہ گنگا تک جانا چاہتا تھا۔ ارادہ تو یہی تھا، ذرائع یہی بتاتے ہیں، لیکن یہاں ایک بڑا موڑ آیا۔ اس کی اپنی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیا؟ فوج نے انکار کر دیا؟ ایک فاتح عالم کی فوج نے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اصل میں سپاہی سالوں سے لڑ رہے تھے، تھک چکے تھے، گھروں سے ہزاروں میل دور تھے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے۔ پھر ہندوستان کا موسم، شدید گرمی، پھر وہ لمبی مانسون بارشیں، ان کے لیے یہ سب بالکل نیا اور مشکل تھا۔ اور شاید مقامی لوگوں کی طرف سے مزاحمت بھی ہوگی۔ جی، تیسری وجہ یہی تھی۔ مقامی قبائل اور ریاستیں مسلسل لڑ رہی تھیں۔ ان سب چیزوں نے مل کر فوج کا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ وہ بس واپس جانا چاہتے تھے۔ تو مطلب فطرت اور انسان دونوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ یوں سمجھیں کہ ہاں، تو اسے واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کی موت کا معاملہ ابھی باقی ہے۔ جی، واپسی کا سفر بھی مشکل تھا، لیکن تسل ڈرامائی موڑ تب آیا جب وہ بابل پہنچا، جو آج کل عراق میں ہے۔ ہاں، وہاں کیا ہوا؟ وہاں پہنچ کر وہ اچانک بہت بیمار ہو گیا، شدید بخار۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تیز بخار تھا۔ اوہ! اور بس چند ہی دنوں میں، صرف 32 سال کی عمر میں، اس عظیم فاتح کا انتقال ہو گیا۔ صرف 32 سال؟ واقعی یقین کرنا مشکل ہے، اتنی کم عمری میں۔ لیکن موت کی وجہ کیا ان ذرائع میں کچھ واضح ہے؟ بیماری تھی یا کچھ اور؟ یہی تو اصل معمہ ہے۔ ذرائع میں اس پر اتفاق نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں ملیریا یا ٹائیفائڈ جیسی کوئی بیماری ہوگی جو زمانے میں عام تھی، لیکن سازشی نظریات بھی بہت ہیں۔ کئی لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ زہر؟ کس نے؟ مطلب اپنے ہی کسی جنرل نے یا دشمنوں نے؟ یہ واضح نہیں ہے، شبہات ہیں، تو حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ یہ آج تک ایک بحث طلب معاملہ ہے، بیماری تھی یا سازش۔ تو سکندر کا سفر تو ختم ہو گیا، لیکن اس کی ایک میراث، ایک لیگیسی ضرور ہے۔ ان ذرائع سے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک بادشاہ یا جنگجو نہیں تھا۔ بالکل، وہ شاید ایک آئیڈیا تھا، ایک نظریہ کہ اگر خواب بڑے ہوں، ارادہ مضبوط ہو، تو سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صحیح کہا، وہ ایک طرح سے انسانی ہمت اور عزم کی علامت بن گیا۔ جی، اور اس کی موت کا یہ جو معمہ ہے نا،
یہ اس کی شخصیت کو اور بھی پراسرار بنا دیتا ہے۔ تو یہ سوال کہ موت بیماری سے ہوئی یا سازش سے، یہ آج بھی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے ذہنوں میں گھومتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں بلکہ شاید ہمیں انسانی فطرت، طاقت اور تاریخ کے ان پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جن کے جواب شاید کبھی نہ ملے۔ تو یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، آپ کو اس کہانی سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اس جیسی اور ویڈیوز بھی آپ کے لیے ہم بناتے رہیں۔ شکریہ۔